الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ ترجمہ: کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے، اور آج کی جو آیت ہے اس میں خطاب کفار مکہ کو ہے۔ وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی ہمارے تمہارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کب ہوگا، کب فتح جو ہے وہ آئے گی۔ پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دلوائی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور کفر و شرک سے بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، ورنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور انجام کار میں تم ذلیل و خوار ہوگے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتھے اور تمہاری جماعتیں خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں کچھ کام نہ آئیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکے سے روانگی کے وقت کعبے پر پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریق میں جو اعلیٰ اور اکرم ہے اس کو فتح دے اور فساد مچانے والے کو مغلوب کر دے، لہذا فقط جاءکم الفتح میں اس کا بھی جواب ہو گیا۔ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی، اور مفسد جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔